والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اللہ تعالیٰ کے انعام بندوں پر انگنت اور بے شمار ہیں۔ ان انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت اپنا ذاتی گھر ہونا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں اس کو بطور نعمت گنوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اس اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے جو تمہارے بہت بڑے سکون کا ذریعہ ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اکثر یہ معمول مبارک تھا، آپ جب اپنے بستر پر تشریف فرما ہوتے تو یہ کہا کرتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، وکفانا، اور ہماری ساری ضرورتوں کے لیے ہمارے لیے اللہ کافی ہو گیا، وآوانا، اور اس کی نعمتوں کا کیا شمار کہ اس نے ہمیں گھر جیسی نعمت دی جہاں ہم اب آ کر سکون کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گھر بہت بڑی دولت ہے، اور اس دولت کو اگر احساس کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پوچھئے جو فٹ پاتھ پر رہتے ہیں۔ ان گھروں کی اہمیت ان لوگوں سے دریافت کیجئے جو گلیوں میں دھکے کھاتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ انسان کے پاس اپنا گھر ہو اور اس میں وہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ امن میں رہیں اپنی زبان اپنے کنٹرول میں رکھیے اور اپنے گھر کے اندر اپنے آپ کو محفوظ پائیے، اور ساتھ ہی فرمایا وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رو لیا کرو، امن میں آ جاؤ گے۔ گھر کے اندر رہنا اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر رب سے معافیاں مانگنا اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، یہ تین ایسے اقدام ہیں جن کے ذریعے انسان امن میں آ جاتا ہے۔ گھروں میں اللہ کا ذکر امن کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ شیاطین سے حفاظت اللہ کے ذکر سے ہوتی ہیں، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو شیاطین وہاں باقی نہیں رہتے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بندہ جب گھر میں داخل ہو اور اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے باقی شیاطین کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ دیکھو اب یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور اگر کھانا کھاتے ہوئے انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے اب نہ رات گزارنے کی جگہ رہی نہ کھانے کی جگہ رہی، لہذا اس گھر میں اب ہمارا کوئی مقام نہیں۔ لہذا انسان جب گھر میں داخل ہو تو اللہ کا ذکر کرے، سلام اپنے اہل و عیال پر بھیجے، اور اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جو سنتیں سکھائی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم گھر میں داخل ہوں۔ یقیناً یہ انسان کو شیاطین سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کی برسات کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بھی بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص طور پر فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، لوگوں اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا لو۔ یعنی قبرستان وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی ذکر اذکار کا ممکنہ حل نہیں ہے، لیکن اپنے گھر میں ذکر کرنا اور وہاں نمازوں کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ امام طبری علیہ الرحمہ نے اس آیت مبارکہ جس میں اللہ نے کہا وَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، اس کی تفسیر میں امام طبری نے لکھا ہے یعنی فرض نماز کے علاوہ باقی نمازیں نوافل اور سنتیں وہ گھر میں پڑھا کرو، اور ان کو قبریں نہ بناؤ۔ گھروں کے اندر اللہ کی آباد کاری، اللہ جل جلالہ کے حکموں کے احکام کی پاسداری، اور اسی طرح نمازوں کا قیام، یہ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے۔ گھر انسان کے لیے یقینی سعادت کا باعث ہے، اور یہ سعادت اس وقت حقیقی رنگ دکھاتی ہے جب میاں بیوی آپس میں نرمی کا برتاؤ کریں، ایک دوسرے کے آرام کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی کے جذبات رکھیں، تو یقیناً یہ گھر بہت بڑی سعادت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔
لیکن یاد رکھیے اگر اسی گھر کے اندر آپ اللہ کے احکام کی مخالفت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے روگردانی کریں گے، تو پھر یہی گھر یقینی طور پر انسان کے لیے باعث شقاوت بن جاتے ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے گھروں کے اندر کتے پالنے اور تصویریں لٹکانے سے منع فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جہاں تصویریں لٹکی ہوں وہاں اللہ کے فرشتے نہیں آتے، اور جس گھر میں کتا بلا ضرورت رکھا جائے، یعنی نہ تو اس کا مقصد وہ گھر کی رکھوالی ہو اور نہ ہی جو ہے وہ شکار کے لیے رکھا جائے، تو ایسا گھر جس کے اندر کتا ہو اس صاحب گھر کے روزانہ 2 قرات اجر کم ہو جاتا ہے، اور قرات یہ احد پہاڑ کے برابر جگہ کا نام ہے۔ تو اتنا بڑا خزانہ اگر آپ کے پاس نیکیوں کا ہو اور آپ نے کتا رکھا ہو تو اس کی وجہ سے وہ زائل اور برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہاں یقیناً تصویریں وغیرہ لٹکانا اور کتوں سے اجتناب یہ بھی گھروں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ مسلمان کے گھر کا شعار یہ ہونا چاہیے کہ وہاں اللہ کا ذکر بکثرت ہوتا رہے، کیونکہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو وہ اس کی آباد کاری کے لیے یقینی طور پر ایسے ہی ہے جیسے پودے کو پانی دیا جا رہا ہو، اور اگر آپ کے گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہے تو پھر وہ مردار ہے، میت ہے، اور ایسا ہے جیسے ایک صحرا کے اندر پودا ہو اور وہ سوکھ کر خشک ہو جائے۔ یاد رکھیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ تو اپنے گھروں کو زندہ کیجئے اور اس کے اندر اللہ کا ذکر کیجئے۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو وہاں شیاطین رک نہیں سکتے۔ آج بہت ساری پریشانیاں اور مسائل کا انسان شکار ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گھروں کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے گھروں کے اندر شقاوت اور بدبختی ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ آج ضرورت ہے اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے ممیز کیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنایا جائے، اور اللہ کی اس نعمت پر جتنا شکر بجا لایا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں ایسا مقام دیا جہاں پر اطمینان اور سکون کے ساتھ ہم رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جل جلالہ نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ گھر جیسی نعمت ہر کسی کو اپنے خزانے سے نصیب فرما دے، اور جن کے پاس نہیں ہے اللہ ان کو یہ توفیق بخشے کہ وہ اپنے گھروں میں اطمینان اور سکون سے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔